السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا اپنے اس مدرسہ مومن مومنات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس خداوند قدوس کا نام لے کر جو مالک ہے زمین اور آسمان، ان تمام پہاڑ زندہ اور مردہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مدرسے کی ایک خصوصیات یہ ہے کہ ہر سال ایک موضوع پر بات کرتے ہیں، اور یہ موضوع جو ہے وہ جناتوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے، بلکہ میں کہوں گا اگر یہاں چند انسان ہیں تو کروڑوں جنات ہیں جو سننے والے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے آج آپ کو اور ہم کو جناتوں کو ایک ساتھ رکھا ہے اپنی، ہم اس پر ہی بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پہلی سور پڑھی گئی سورہ علق، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ قرآن شریف کی اترنے والی پہلی سورتیں ہیں۔ پہلی 5 سورتیں یہ پڑھو، بسم اللہ کہہ کر پڑھو، محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انسان کو خون کی پھٹک سے بنایا، تم کو وہ علم نہیں تھا جو ہم نے تم کو دیا، ہم نے تم کو قلم سے لکھنا سکھایا، پھر بھی انسان سرکشی کرتا ہے۔ کیا سرکشی کرتا ہے؟ کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ضرور اس میں کچھ چھپا ہوا ہے اور بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ ایک واقعہ یہاں پر اگر میں ترجمہ پڑھ دوں تو آپ اور سمجھ جاؤ گے کہ وہ جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے جبکہ وہ پرہیزگار ہے اور یہ اپنے کو غنی سمجھتا ہے، یہ گھمنڈی ہے، ہم اس کو اس کی پیشانی سے کھینچیں گے، اور اگر اس میں طاقت ہے تو یہ بلا لے اپنے گروہ کو، اور ہم آواز دیتے اپنے سپاہیوں کو اس کو عذاب کے لیے۔ کون سا عذاب؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک بات سمجھ لینا، انسان کو عقل مند سے جہل بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور جہل سے ابو جہل بنتے دیر نہیں لگتی۔ تو پہلے میں ابو جہل اور دوسرا ابو لہب، کون تھے یہ؟ کیا واقعہ ہے یہ؟ کیوں نہ میں اس کو یہ موضوع بنا دوں؟ سب سے بہترین موضوع بنے گا، اور ہم اعلان کرتے ہیں یہ موضوع ہوگا عقل اور جہل۔ دیکھو عقل کیا چیز ہے اور جہل کیا چیز ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ عقل والے کو جہل بننے میں دیر نہیں لگتی، اور جہل والے کو ابو جہل بننے میں دیر نہیں لگتی۔ واقعہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو ابو جہل وہاں سے گزرتا ہے تو دیکھا کہ نبی سجدہ فرما رہے ہیں،
دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے پوچھتا کیا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ؟ نعوذ باللہ. ارے بولے یہ سجدہ کرتا ہے. کہ سجدہ کرتا ہے لات منات عزا کو چھوڑ کر کے؟ کس کا سجدہ کر رہا ہے یہ؟ غصے میں آگے بڑھتا ہے اور کہتا اگر سجدہ صرف لات منات عزا کا ہے، یہ اس وقت خدا تھے ان کے لیے. اور غصے میں آگے بڑھتا ہے کہ ہم کے پیر رکھ دیں گے. جیسے آگے بڑھتا ہے ایک فرشتہ آگے بڑھا کو چیر لیتا ہے. تو ابو جہل گھبرا گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کون سی طاقت ہے یہ تو مجھ کو روک رہی ہے؟ تو یہ بیٹھ جاتا ہے. یہ وہ واقعہ ہے، یہ سور کے اندر چھپا رکھا ہے. اب ہم نے کہا ابو جہل تو ہو گیا، اب یہ تبت سور لہب میں کیا ہے؟ یہ وہ ابو لہب ہے جو نبی کریم کے چچا لگتے ہیں. جب نبی ہدایت دے رہے ہیں، اللہ کے پیغام سنا رہے ہیں، تو اپنے کانوں دباتا ہے اپنے پیروں سے کہ کیا سنا رہے ہو؟ ارے جو خدا ہم بنا چکے ہیں، جس کو نہ جانے کتنے ہماری پیڑھیاں گزر چکی ہیں، ان سب کا خدا وہی ہے. تم کون سا نئے خدا ہمارے پاس لے کے آئے گئے ہو؟ کون ہے یہ نبی کا خون ہے، یہ ان کے چچا خود فرما رہے ہیں. تو تبلیغ کرنا اتنا آسان کم نہیں ہے، عقل مند بننا تو آسان ہے. بہت بڑی کتابیں پڑھ لی لیکن کسی کو کہا کہ بہت بڑا جاہل ہے. دیکھا آپ نے یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ وہی ہم نے کہا تھا عقل مند کو جاہل بنتے میں دیر نہیں لگتی. تو سوال ہے کہ عقل کیا چیز ہے؟ عقل ہے کیا؟ ایک شخص نبی کریم کے پاس آتے ہیں، صحابہ ہیں، سما ابن عبداللہ، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ فرمائیے کہ خداوند قدوس نے روحانی میں سب سے پہلے کیا بنا دیا؟ بڑا عجیب سوال تھا کہ روحانی میں سب سے پہلے کیا بنا دیا. میں ایک بات واضح کر دوں کہ خدا نے اپنی خدائی کو بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کریم کو بنایا. تو نمبر 1 پر تو یہ آ گئے. اب نمبر 2 کی بات ہوتی، نمبر 2 پہ کیا بنایا؟ تو سما بن عبداللہ سوال کہ اللہ کے نبی یہ فرما دیجئے کہ اللہ نے روحانی میں سب سے پہلے کیا بنایا؟ تو نبی یہ فرماتے ہیں اللہ نے روحانی میں سب سے پہلے اپنے یمنی عرش عقل بنائی. کیا بنائی؟ عقل بنائی. دیکھو بھولنا نہیں، جو بات کر رہا ہوں لکھ لو اس کو، کتابوں میں نہیں ملنے والی آسانی سے. عقل بنائی. تو نمبر 2 پہ کیا ہو گئی؟ عقل ہو گئی. اب نمبر 3 کس کا ہے؟ تو خدا نے جہل بنائی. کس سے بنائی؟ اس خاری دریا سے بنائی، سمندر سے بنائی، جس کو ہم پانی پیتے تو الٹی ہو جائے، اس لیے اس کو ظلمتی بھی کہتے ہیں. تو جہل بنائی گئی کس سے؟ خاری دریا کے پانی سے بنائی گئی ہے. خدا نے فرمایا، عقل کو حکم دیا عقل آگے آؤ، عقل آگے آ گئی. پھر حکم دیا عقل پیچھے جاؤ، اب چلی گئی پیچھے، یعنی پوری کا پوری فرما بردار نکلی. دیکھو قصہ کیا بنتا ہے. یہ جہل سے کہا پیچھے جاؤ، چلی گئی پیچھے.